قرآن پاک کی باتیں صاف صاف اور سلجھی ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 99 میں ہے کہ بلا صبح ہم نے آپ پر صاف صاف آیتیں اتاری ہیں، ان کا انکار فاسق ہی کرتے ہیں۔ یعنی ان کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں، نہایت آسان ہے، البتہ ان پر عمل کرنا مشکل ہے، کیونکہ نفس کو فرما برداری مشکل معلوم ہوتی ہے، اسی لیے نافرمان انہیں نہیں مانتے ہیں۔ اور اگر مانیں گے تو نماز پڑھنی پڑے گی، روزے رکھنے پڑیں گے، داڑھی رکھنی پڑے گی، اور تھائیلینڈی کھیلنا بند کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ولی اور بزرگ ہی سمجھ سکتے ہیں یا علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر نادانوں کو راہ بتانے کے لیے اور جاہلوں کو سمجھانے کے لیے، بے علموں کو علم سکھانے ہی کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی نے ناخواندوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو شرک و کفر سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یقیناً پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں ہے اور سورہ قمر آیت نمبر 17 میں ہے۔ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، جو کوئی ہے اسے سمجھے۔ اس آیت کو سمجھنے کے بعد اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ قرآن سمجھنا عالموں کا اور بزرگوں کا کام ہے اور اس پہ بڑے بڑے بزرگ ہی عمل کر سکتے ہیں، ان کا یہ خیال قطعی بے بنیاد ہے۔ اس نے اس آیت کو ٹھکرا دیا اور رب کی جلیل الشان نعمت کی ناقدری کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کو سمجھ کر جاہل عالم اور گمراہ عمل کر کے بزرگ بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جاہل اور گنہگار کو بھی قرآن اور حدیث سمجھنے اور احکام شرعی پر انتہائی سرگرمی سے عمل کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ ایک عالم اور بزرگ کو۔ لہذا ہر خاص و عام کا فرض ہے کہ کتاب و سنت ہی کی تحقیق میں لگا رہے، انہی کو سمجھنے کی کوشش کرے، انہی پر عمل کرے اور انہی کے سانچوں میں ایمان کو ڈھالے۔ عام طور پر لوگوں میں شرک پھیلا ہوا ہے، توحید نایاب ہے۔ اکثر ایمان کے دعوے دار توحید و شرک کے معنی ہی نہیں سمجھتے۔ مسلمان ہیں مگر بے شعوری میں شرک میں گرفتار ہیں۔ لہذا پہلے توحید و شرک کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور قرآن حدیث سے اور انہی سے ان کی بھلائی اور برائی معلوم ہو سکے۔ عموماً لوگ آنے وقت پیروں کو، پیغمبروں کو، شہیدوں کو، فرشتوں کو پکارا کرتے ہیں، انہی سے منتیں مانگتے ہیں، انہی پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں اور بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو انہی کے طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی کا نام عبد النبی، کسی کا نام علی بخش، کسی کا نام حسین بخش، کسی کا مدار بخش، کسی کا پیر بخش، کسی کا غلام معین الدین وغیرہ ہے۔ انہی کے طرف جانور ذبح کرتے ہیں، مشکل پڑنے پر ان کو پکارتے ہیں، انہی کی قسم کھاتے ہیں۔ غیر مسلم جو معاملہ دیوی دیوتاؤں سے کرتے ہیں، وہی یہ نام نہاد مسلمان
انبیاء اولیاء ائمہ شہداء ملائکہ سے کرتے ہیں اور اس کے باوجود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے سچ فرمایا ہے، اکثر لوگ ایمان لا کر بھی شرک کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں، یعنی مشرک جن چیزوں کے پرستار ہیں وہ بالکل بے بس ہیں، ان میں نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ نقصان۔ ان کا یہ کہنا کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارش کریں گے غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی نہیں۔ پھر کیا تم آسمان و زمین کی باتوں کو اللہ سے زیادہ جانتے ہو جو کہتے ہو کہ وہ ہمارے پاس سفارشی ہوں گے؟ معلوم ہوا کہ کائنات میں کوئی کسی کا ایسا سفارشی نہیں کہ اگر اس کو مانا جائے تو وہ فائدہ پہنچائے اور اگر نہ مانا جائے تو نقصان پہنچائے، بلکہ انبیاء اور اولیاء کی سفارش بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ آڑے وقت ان کو پکارنے یا نہ پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی کو اپنا سفارشی سمجھ کر پوجے وہ بھی مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حمایتی بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہم کو مرتبہ میں اللہ کے نزدیک کر دیں گے، یقیناً اللہ ان کے اختلاف میں فیصلہ فرمائے گا۔ یاد رکھو، اللہ جھوٹے اور ناشکرے کی رہبری نہیں فرماتا۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 میں ہے۔ یعنی حق بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان سے بہت قریب ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر یہ بات تراسی کی بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے اور ان کو اپنا حمایتی سمجھا